اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خبردار رہیں خاتم الاوصیاء، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، روز کا معمول ہے ہمارا کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی آپ کے بارے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام جو کہ سوالوں پر مبنی ہے، آج کا خاص موضوع ہے امور زندگی۔ یوں تو اسلام نے ہر ایک قانون کو نافذ کر کے بتا دیا کہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں کسی بات کو لے کر تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ امور زندگی میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے لین دین ہیں، پیسوں کی آمد و رفت ہے، اور اس میں حرام و حلال کا کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کیا جائے، آج ہمارا موضوع اس بات کو لے کر ہے۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، امور زندگی کے ہر ایک موقع پر کس طریقے کے لین دین کو اور کس طریقے سے معاشرے میں اپنی زندگی کو گزارا جائے، اس پر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں تاکہ ایک مقدمے کے طور پر بات شروع کی جائے، پھر کچھ سوالات آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اسلام، جیسے کہ آپ نے اپنے مقدمے میں بیان کیا کہ اسلام نے تقریباً زندگی کے کسی شعبے کو بھی تشنا نہیں چھوڑا ہے، اور ہر شعبے کے اوپر اپنے نظریے کو اور اپنے مسئلے کو واضح بالکل بیان کر دیا ہے۔ یا قرآن میں آپ کو اس کی چیزیں مل جائیں گی، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت میں اور عمل میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی، اور اسی طرح ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو درس مل جائے گا کہ اس زندگی کے کس شعبے میں کس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے کو شرعی طور سے گزارنے کی کوشش کریں۔ پریشانی جو آج کے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض امور کو تو شریعت کے حساب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دقت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے ہوں، لیکن دیگر امور، کچھ اور امور زندگی کے جو مادی دنیا کے جو امور ہیں، ان کو ہم اتنا دھیان سے نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق بھی شریعت سے کچھ ہے کہ نہیں ہے، اور نتیجے میں پھر دونوں خلط ملط ہونا لگتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو کسی خدا نہ کردہ کسی مرض میں مبتلا ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، وید کے پاس جائیں، اور آپ اس سے دوا مانگیں یا اپنا علاج کرانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو دوا دے گا اور ساتھ میں کچھ پرہیز بتائے گا۔ جی، اگر آپ ایک طرف دوا کھا رہے ہیں لیکن دوسری طرف پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو وہ بیماری شاید آپ کو صحیح سے کبھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دونوں کام کرنے ہیں، تو ایک چیز کا نہ کرنا ممکن ہے دوسری جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح شریعت کے احکامات ہیں کہ ہم کچھ امور میں شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور بعض امور پر شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نتیجے پہ جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نتیجہ ہم کو نہیں دے پاتا ہے۔ ایک اور مثال میں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جوان بھی سوال کرتے ہیں، اسی کے ضمن میں جواب دیتا چلوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت پہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، رزق کی تنگی رہتی ہے مثلاً، یا دیگر مسائل رہتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دیگر چیزوں سے ہے، یہی امور زندگی سے ہے، زندگی کی معاشرت سے ہے، سماج میں ہماری زندگی سے ہے، سماج میں جن لوگوں سے ہمارا ربط ہے ان سے ہم کس طرح سے مل رہے ہیں، کس طرح سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح سے ان سے معاملات ہم کر رہے ہیں، ان سب سے اس کا تعلق ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن والدین کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا اثر آئے گا، اس کی اس نماز پڑھنے کے باوجود اس کی دعائیں رد ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ وہ دوسری چیز کو پورا نہیں کر رہا ہے، یا دوسری طرف والدین کی اطاعت کرتا ہے لیکن عبادت الہی انجام نہیں دیتا، نماز صحیح سے انجام نہیں دیتا یا روزہ نہیں رکھتا، تو یہ سب مل کر چل رہا ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا ہے لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے دوسرے نقصانات ہیں جو اس کو زندگی میں پریشان کریں گے اور اس کے معاملات کو پریشان کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم پوری معاشرت، اپنی پوری زندگی شرعی دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، احکام کے دائرے میں گزارنے کی کوشش کریں، اور کسی اور کے پاس ہو یا نہ ہو،
ہمارے پاس بہترین نمونے عمل ہیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے اور زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، بچپنے سے لے کر آخری عمر تک کے لیے ہمارے پاس نمونے عمل موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو مرتب کر سکتے ہیں۔ کسی اور سماج کے پاس ممکن ہے نمونے نہ ہو سکتا، تھیوری میں سب کچھ ہو، جی ہر ایک نے تھیوری اچھی پیش کی ہے، ہر مذہب نے تھیوری اچھی پیش کی ہے، لیکن نمونے نہیں پیش کر پائے ہیں۔ لیکن مذہب حقہ کا کمال یہ ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اہل بیت کی شکل میں بہترین نمونہ عمل، اور اہل بیت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، اہل بیت کے بہترین شاگرد یا ان کے گھر میں پرورش پانے والے، ان کے غلام اور کنیز ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ ایک بہترین زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ آغا اب یہاں سے جو آپ نے اس مقدمے کو پیش کیا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکثر کچھ نوجوان بھی اور کچھ بزرگ بھی ایون یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک ہماری برائیاں دور نہیں ہوں گی تب تک ہم نماز یا اس طرف نہیں مڑیں گے جہاں پر الہی نظام یا الہی نظام بلا رہا ہوتا ہے یا شریعت کے احکام بلا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کو غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جملہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہدف ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہمارے اندر سے برائیوں کو دور نہیں کریں گے ہم صحیح معنی میں صحیح راستے پر پہنچ نہیں پائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے رہیں کہ جب ہم میں برائیاں دور ہو جائیں گی تب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، تب ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے، تب ہم دیگر کام کو انجام دینا شروع کریں گے۔ نہیں، یہ سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ آج ممکن ہے جب میں نماز پڑھوں تو میرا دل اس طرح سے نہ لگے، عمل کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے، ذہن کی مشوش ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر مسلسل میں اس کے اوپر استمرار کرتا رہوں، میں وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کروں، میں وضو کو صحیح سے انجام دوں، میں معاشرت کو صحیح کروں، دھیرے دھیرے وہ جو عیب میرے اندر ہیں اسی نماز کے طفیل میں، اسی معاشرت کے طفیل میں، وہ دھیرے دھیرے مجھ سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم آپ صبح اٹھیں گے اور آپ کے سارے عیب ختم ہو چکے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شیطان آپ کو پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے، ہر حال میں آپ کے پیچھے لگا رہے گا، حتیٰ عمر کے آخری مرحلے تک کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی طرح ایمان سے ہٹا دے۔ آخری عمر تو ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو جوانی میں بہت اچھے حالات میں تھے ایمان کے لحاظ سے اور آخرت ان کی بالکل خراب ہو گئی، یا اس کا برعکس بھی گزرا ہے، پوری جوانی فسق و فجور میں گزر گئی لیکن صحیح موقع پہ صحیح توبہ کر لی اور عمر کے آخری ایام صحیح طریقے سے گزر گئے۔ ہمارے پاس دونوں مثالیں ہیں۔ تو یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ انسان مطمئن نہ ہو جائے کہ اگر اچھی راہ پر ہے تو بس اب ہم اچھے ہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پائے گا، کبھی بھی آپ کو بھٹکایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر آن ہمیں اہل بیت سے توسل کی ضرورت ہے، ہر آن خداوند عالم سے ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم کہتے ہیں تو ہم صراط مستقیم تو دیکھ ہی چکے ہیں ورنہ ہم نماز کو پڑھ رہے ہوتے۔ اسی لیے ہمارے یہاں صراط مستقیم کا ترجمہ جب ہمارے علماء کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ ہم سیدھے راستے پہ تو ہیں، ہدایت ہو چکی ہے ہماری، لیکن ہم اب قائم رہیں اس کے اوپر، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امور کو دھیرے دھیرے شرعی لحاظ سے مرتب کرنے کی کوشش کریں تاکہ دھیرے دھیرے کمی آنا شروع ہو جائے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ورزش کرتا ہے تو پہلے دن جا کر وہ اس پہلوان کی طرح ورزش نہیں کر پائے گا جو 10 سال سے ورزش کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میں مثال کے طور پر کوئی اس سے کہے کہ جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تو تم 100 کلو وزن اٹھا لو گے، اس 100 کلو کو اٹھانے کے لیے اسے پہلے دن 5 کلو وزن اٹھانا پڑے گا، پھر اسے 10 کلو، پھر 11 کلو، پھر 15 کلو، اس طرح دھیرے دھیرے اسٹیج پہ جائے گا۔ یا کسی بھی لائن میں آپ جو بچہ پڑھائی شروع کر رہا ہے اس میں کیلیبر ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن ڈاکٹر کب بنے گا؟ جب یہ پورے کورس کو مکمل کرے، یعنی 1 سے لے کر 10 پھر 12، اس کے بعد پھر گریجویشن اور پھر مختلف جو میڈیکلز کے دورے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بنے گا۔ پوٹینشیل اس میں اسی دن ہے جس دن یہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ خداوند عالم نے ہر ایک کو پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا، کیلیبر کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو کیلیبر دے وہ۔ اب کون اس کیلیبر کا صحیح استعمال کر کے نکھار کر کہیں کسی مقام تک پہنچتا ہے، یہ انسان کی اپنی صحیح اور کوشش ہے۔ تو ہمارے اندر کیلیبر ہے شیطان کو ہرانے کا، لیکن ہمیں کوشش خود کرنی ہے۔ ہمیں کمال تک پہنچنے میں نماز مدد کرے گی، نہ کہ ہم جب کمال پہ پہنچ جائیں گے تو نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم نماز پڑھنا شروع کریں تاکہ کمال تک پہنچنا شروع کریں۔ اب جس طرح جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ کمال تک پہنچے گا۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آیات اعظام بھی پڑھتے ہیں، نماز اصحاب رسول بھی پڑھتے ہیں، اور نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن کسی کی نماز کو آپ برابر نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا نماز
جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں کمال تک پہنچائے گی، نہ کہ جب ہم کمال پہ پہنچ جائیں گے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے لگیں گے، نہیں، دھیرے دھیرے یہی نماز ہمیں کمال تک پہنچائے گی۔ نماز ہر ایک پڑھتا ہے، وہ آدمی جس نے ابتدا کی، ابھی بلوغ پہ حاصل ہوا ہے، ابھی بس نماز پڑھنا اس پہ واجب ہوئی، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، علماء بھی نماز پڑھتے ہیں، مراجع کرام بھی نماز پڑھتے ہیں، اصحاب پیغمبر یا جو اصحاب ائمہ علیہ السلام وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اولیاء بھی نماز پڑھتے ہیں، خود امیر المومنین علیہ السلام بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز آپ یہ نہیں کہہ سکتے برابر ہے، یقیناً نہیں۔ کیوں؟ جتنی اس کی معرفت ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچا چکا ہے، اس کی نماز بھی اسی طرح سے اس کو کمال پر پہنچا رہی ہے یا اس کے کمال میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ ہم حضرت علی جیسی نہیں پڑھ سکتے لہذا ہم پڑھیں گے نہیں، خداوند عالم نے نہیں کہا ہے تم حضرت علی جیسی نماز مجھے دو، تم جس طرح سے ادا کر سکتے ہو ویسے ادا کرو، اور جس طرح سے ادا کرو گے اس کے فائدے بھی تمہیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ جب ہم اچھے ہو جائیں گے نماز پڑھنے لگیں گے، جب ہم اچھے ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم عبادت الہی انجام نہ دیں۔ تو دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ ہم صحیح معنی میں کمال تک پہنچ سکیں۔ آغا، یقیناً جو قوانین ہیں وہ خاص طور سے ہم امور زندگی کو لے کر جب بات چیت کرتے ہیں تو اس میں خاص طور سے ہوتا ہے پیسوں کا لین دین۔ اب کوئی بزنس مین کو کس طریقے سے شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ اپنا منافع کمائے اور کتنا منافع کمائے، اس کے بارے میں کچھ فرما دیجئے۔ عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں، شریعت نے تجارت کو بہت پسند کیا ہے جی، اور تجارت چونکہ انسان کو مستقل بناتی ہے اور انسان کو کسی کا انڈر نہیں رکھتی ہے اور اس پہ برکت بھی زیادہ ہے، تجارت کو خداوند عالم نے بہت پسند کیا ہے، اور انبیاء میں بھی بہت تجارت کی، ائمہ علیہ السلام تجارت کرتے تھے، لیکن تجارت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام بازار میں جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ حتماً امور تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے احکام تجارت کو ضرور سمجھ لو۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ مدارس کے دروازے سبھی کے لیے کھلے رہتے تھے اور ہر ایک وہیں سے درس حاصل کرتا تھا، کوئی اور اسکول سسٹم نہیں تھا، کالج سسٹم نہیں تھا، یونیورسٹی سسٹم نہیں تھا، یہ تو بات کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہر ایک درس حاصل کرنے کے لیے مسجد و مدرسے ہی جاتا تھا، چاہے وہ بعد میں کسی بھی شعبے زندگی میں اپنے آپ کو آگے لے جائے، لیکن وہ حکمت وہیں پڑھتا تھا، ریاضی وہیں پڑھتا تھا، حساب کتاب وہیں پڑھتا تھا، زبان وہیں سیکھتا تھا، تو ہر ایک مدرسے آتا تھا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کل تجارت پہ جا رہے تھے وہ احکام جانتے تھے یا کم سے کم علماء سے رابطے میں تھے، وہ پوچھ لیتے تھے۔ لیکن آج اس طرح سے ایک فاصلہ ہو گیا ہے کہ لوگ عام طور سے نماز اور روزے کی مسائل اور شک یہ تو پوچھتے ہیں علماء سے، لیکن جب تجارت کرتے ہیں تو عام طور سے سوال نہیں کرتے، جبکہ کرنا چاہیے۔ اب جس کام کو بھی آپ شروع کر رہے ہیں کم سے کم اس حد تک کے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ حرام میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیں، جہاں تک منافع کمانے کی بات ہے، منافع جو عرف پہ ہو، یا عرف کا لفظ کا میں تشریح کر دوں، عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جس سماج میں رہتے ہیں، جس شعبے زندگی میں آپ ہیں یا جس شعبے میں آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو گائیڈ لائنز ہیں، اس میں جو پروفٹ مانا جاتا ہو کہ یہ ایک مثلا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک ٹھیک پروفٹ ہے اور یہ ایک ایسا پروفٹ ہے جو ہر ایک کو کمانے کا حق ہے، اس حد تک آپ کو اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ جو ریشیو رکھتے ہیں وہ ڈبل کا رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا جو سامان ہم 1 روپے خریدیں گے وہ ہم 2 روپے کے بیچیں گے۔ بہت سی تجارتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں خرچہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں محنت اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب میں انڈرسٹوڈ ہے کہ صاحب 1 روپے کی خرید ہے اور 2 روپے کو ہم اس کو بیچیں گے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کو 2 روپے میں بیچنا ہی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اس میں کسی طرح کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں اگر آپ اس طرح سے لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ 1%، 2%، 10% ہی آدمی منافع لیتا ہے، یعنی عام بازار میں منافع لیا جاتا ہے۔ وہاں اگر ایک دم سے انسان 20% لینے لگے، 50% منافع لینے لگے تو وہاں اس لیے صحیح نہیں کہ آپ عرف سے زیادہ لے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ معیار عرف کو رکھا جائے گا، یعنی اس فیلڈ کے لوگ، اس بازار کے لوگ، اس خاص تجارت کے لوگ کس پرسنٹیج آف منافع کو صحیح مانتے ہیں اور با انصاف مانتے ہیں، آپ کو اسی بیچ میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، جس پرسنٹیج یعنی حد اقل اتنا اور حد اکثر اتنا جتنا ہے اسی کے بیچ میں آپ کو رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احتکار اسلام نے منع کیا ہے۔ احتکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتکار یعنی جمع خوری، احتکار کا مطلب یعنی آپ کسی چیز کو روکنا
تاکہ اس کا ریٹ اوپر چل جائے، خصوصاً اگر اس کا تعلق انسان کی بہت زیادہ اشد ضرورت والی چیزوں سے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں، جیسے کوئی گیہوں خریدے پورے علاقے کا اور اپنے حساب سے پھر بیچنا شروع کرے کہ اب سارا گیہوں تو میرے پاس ہے، میں جس ریٹ پہ چاہوں بیچوں، تو یہ کام اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اور یہاں پر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، گیہوں کا مسئلہ ہو یا روزمرہ کی زندگی کا مسئلہ ہو، تو حاکم شریعت کو اجازت ہے کہ وہ اس کے سارے مال کو مصادرہ کر لے اور پھر صحیح ریٹ پہ بیچ کے اس کا پیسہ اس کو واپس کر دے۔ تو جہاں تک فائدہ حاصل کرنے کی بات ہے، فائدہ بالکل حاصل کریں، لیکن حق اور انصاف کے ساتھ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، جو اس فیلڈ کے جاننے والے ہیں، عام لوگوں کے درمیان جتنا % منافع انصاف سمجھا جاتا ہو اسی حد تک انسان رکھے، تاکہ اس کی برکت بھی اسے حاصل ہو اور وہ لوگوں کے درمیان بھی مقبول رہے اور خدا کے نزدیک بھی اس نے کوئی ظلم نہ کیا۔ اگر اب ایک بزنس میں ایک بہت اہم پڑاؤ ہوتا ہے کہ جہاں انسان خود تو پیسہ لگاتا نہیں ہے اور اس کا وہ پرسنٹیج خود لیتا ہے، جسے بروکرشپ کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، تو یہ کتنی جائز ہے اور کن کن حالات میں اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بروکرشپ بھی تقریباً ایک طرح کا تجارت ہی ہے، یعنی انسان کا پیسہ نہیں، نہ اس پارٹی سے پیسہ لگا ہے نہ اس پارٹی سے پیسہ لگا، یعنی دو پارٹی ہیں پیسہ لگا رہی ہیں، بیچ میں ایک شخص ہے جو ان دونوں کے معاملے کو کرا رہا ہے اور اس معاملے کو کرانے کے لیے ایک بروکریج لیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی حکم ہے کہ عرف میں اس کام کے لیے جو بروکریج منی طے ہو یا جو پرسنٹیج ہونا چاہیے، منی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اماؤنٹ طے نہیں ہونا چاہیے، پرسنٹیج ہونا چاہیے، تو کیا کیونکہ شریعت نے پرسنٹیج کے اوپر بات کرتی ہے یا شیئر پہ بات کرتی ہے۔ آپ اگر اماؤنٹ طے کر دیں گے تو پھر وہ ربا ہو جائے گا کہ صاحب میں اتنے لوں گا اس کام کے لیے، یا مزدوری کر رہا ہو کہ صاحب میں یہ کام آپ کے لیے انجام دوں گا، اتنے کام کروں گا، یہاں جاؤں گا، یہ کاغذات انجام دوں گا، اس کے میں اتنے پیسے لوں گا، تب بھی صحیح ہے۔ تو اس میں دو طریقے سے کام ہو سکتا ہے، یا تو آپ دونوں پارٹیز سے یا جس شخص کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس سے طے کر لیں کہ صاحب میں اس پورے کام میں آپ کے لیے یہ سارے کام انجام دے دوں گا اور اس کا محنتانہ میں اتنا لوں گا۔ تو چونکہ محنتانہ آپ مانگ رہے ہیں اور سامنے والی پارٹی محنتانہ دینے کو تیار ہے، تو چونکہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ دینا صحیح ہے اور اس میں جس طرح سے بھی معاملہ کیا جائے وہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دونوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے وہ کوئی بھی چیز لے سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ لیکن اگر پرسنٹیج پہ معاملہ ہو رہا ہو تو جو عرف میں رائج پرسنٹ ہو، جیسے کہ عام طور سے 1.5 سے 2% ہوتا ہے کہ صاحب 2%، 2.5% کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں لوگ، جو بھی قیمت ہو اس کا 2.5% مثال کے طور پہ بروکریج میں لیا جائے گا۔ تو جو عرف میں انڈرسٹوڈ ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس میں برا نہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب اتنی محنت ہو رہی ہے، ورنہ پارٹی کون ڈھونڈے گا اور ملوائے گا کون، یہ سارے جو کام ہوتے ہیں اس کے حساب سے 2%، 2.5% کو دیا جانا چاہیے اور دیا جاتا ہے۔ تو عرف میں جو انڈرسٹوڈ ہو اس کے حساب سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ لے رہے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ اکل سخت ہو جائے گا، یعنی اکل حرام ہو جائے گا اور اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے۔ مگر یہ کہ وہی کہ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ صاحب یہ سارے کام میں اتنے پیسے میں کروں گا اور سامنے والا آپ کے لیے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجئے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسی پہ ایک سوال آیا ہے یہاں پر، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مثلا دو بروکر آپس میں مل کر اور خریدار اور خریدنے والے کو، بیچنے والا اور خریدنے والوں کے درمیان میں بات چیت کرتے ہیں اور یہ دونوں طے کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اتنے رقم میں بکنا چاہیے اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم دونوں آپس میں شیئر کریں گے۔ مثلا خریدنے والا کسی چیز کو 100 روپے میں خرید رہا ہے اور وہ بیچنے والے کو بتائی جا رہی ہے 200 روپے کی، اور یہ 100 روپے دونوں آپس میں بانٹتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں نہیں، یہ اگر اس طرح سے کریں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں پارٹیز کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو قیمت مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز ہے وہ آپ اس کو 200 روپے کی بتا رہے ہیں، یا جو چیز اس کو 100 روپے میں مل سکتی تھی وہ آپ اس کو 200 روپے کی مہنگی بیچ رہے ہیں، تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ بروکریج وہاں ہے کہ جہاں جو معقول قیمت ہے، جو عرف کی قیمت ہے، وہ قیمت طے کی جائے اور اس کا پرسنٹیج یا محنتانہ لے لیا جائے۔ یہ صرف ایک ہی طریقے سے جائز ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ چیز تو اتنے کی ہے لیکن اتنے ہی میں مل پائے گی اور ہم اتنے پیسے آپ سے اس کام کے لیے لیں گے، اور اگر وہ دونوں پارٹیز بات کے اوپر تیار ہو جائیں تب پھر بعنوان محنتانہ، بعنوان کوشش، وہ ایک الگ چیز ہو، یا بعنوان ہدیہ، یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی چیز کی، اس کو غش کہتے ہیں، یعنی جو چیز جتنی قیمت کی نہیں ہے اس کو اس چیز کی قیمت بتانا اور دوسری پارٹی سے کم میں لینا اور تیسری پارٹی کو زیادہ میں بیچنا، اور بیچ دونوں کو خبر نہ ہو کہ اصل قیمت کیا تھی اور اس کو بھی خبر نہ ہو کہ کس قیمت میں نے چیز بھی کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اس کو جائز کرنے کا کہ آپ اس پارٹی سے خرید لیجئے،
فرسٹ پارٹی سے آپ مثال کے طور پر یہی چیز جو 200 روپے میں آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاہک ہے 200 روپے کا، آپ ایک طریقے سے اس کو جائز صرف یہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ پارٹی سے 100 روپے میں خرید لیجئے، یعنی ڈیل پوری کر لیجئے جی، اور پھر دوسری پارٹی کو آپ اپنے منافع کے ساتھ بیچ دیجئے. تو یہ چونکہ دو خرید و فروخت ہوئی ہیں تو یہ تو ممکن ہے کہ صحیح ہو جائے. لیکن ایک بیچنے والا ہے اور ایک ہی خریدنے والا ہے اور آپ بیچ میں قیمت کو اوپر نیچے کریں اور دونوں کو خبر نہ ہو کہ میں نے کتنے میں بیچا اور اس کو خبر نہ ہو کہ اصل کتنے کی تھی اور مجھے کتنی مہنگی پڑی، یہ کام جائز نہیں ہے. بہت خوب. آغا بہت سارے سوال ہیں اور کیونکہ زندگی کے ہر عنوان سے اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا تو بہت سارے سوال ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان سوالوں کو ضرور دیتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا. امید کرتے ہیں کہ ہم اگلی کڑی میں جو بہت سارے اہم سوال ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.